آداب عرض ہے، کسی بھارتی فنکار کے انتقال کی خبر کی کیا پاکستانی میڈیا میں کوریج ہونی چاہیے، اور اگر ہونی چاہیے تو کس حد تک؟ پاکستان کے سماجی اور مرکزی دھارے کے میڈیا میں ان سوالات پر آج کل بڑی دلچسپ لیکن تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بحث ہو رہی ہے، اور بحث کی وجہ پیمرا کا وہ نوٹس ہے جو 12 اپریل کو آشا بھونسلے کی کوریج پر جیو نیوز کو دیا گیا۔ جیو نیوز کو اس معاملے پر رویہ بالکل معذرت خواہانہ نہیں ہے، اور جیو نیوز کے دفاع میں صرف اس ادارے سے منسلک افراد کی آوازیں ہی نہیں اٹھ رہی، بلکہ دیگر اداروں سے منسلک صحافی اور تبصرہ نگار بھی اس کی حمایت میں بول رہے ہیں اور مضامین لکھ رہے ہیں۔ خود نیریٹوز کے پلیٹ فارم پر ہماری ساتھی منظر صدیقی صاحبہ نے اور دوست عمیر الوی صاحب، انہوں نے اس معاملے پر پوڈ کاسٹ کیا جس میں پیمرا کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ انہوں نے صحافیوں کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں یا ان کے وہ پیمرا کو نہیں دکھتی۔ یہ جب کام نہیں ہوتا نا کسی کے پاس تو وہ ہر چیز میں کیڑے نکالتا ہے، پیمرا کا یہی حال ہے۔ اسی طرح شہباز حکومت کی اتحادی جو ایک جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی رہنما شہری رحمان صاحبہ کی ایکس پر ایک پوسٹ نظر سے گزری جس میں انہوں نے بھی اپنا وزن اس معاملے میں جیو نیوز کے پلڑے میں ڈالا۔ پیمرا پہ تنقید کی ایک وجہ تو یہ وہ عمومی بد اعتمادی ہے جو پاکستانی میڈیا سے منسلک لاتعداد افراد اس ادارے کے حوالے سے دلوں میں رکھتے ہیں۔ وہ پیمرا کو ایک آزاد و خود مختار ادارے کے طور پہ نہیں بلکہ حکومت وقت کے ہاتھوں میں بطور ایک کٹ پتلی کے دیکھتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد ان کے نزدیک نقادوں کے نزدیک یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا یعنی کہ ٹیلی ویژن پر تنقیدی آوازوں کو دبانا اور ان کا گلا گھونٹنا، یعنی کہ آزادی اظہار پر قدغن لگانا، جس کا حق آئین پاکستان شہریوں کو دیتا ہے۔ لیکن جیو نیوز پر آشا بھونسلے پر ہونے والی کوریج بھی کیا اسی زمرے میں آتی ہے؟ سب سے پہلے تو بطور صحافی میں 100% اس بات کے حق میں ہوں کہ آشا بھونسلے صاحبہ جیسی بڑی قد کاٹ کی فنکارہ کے انتقال کی خبر پاکستانی اخبارات اور نیوز چینل پہ بالکل رپورٹ ہونی چاہیے تھی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ کہ کیا اس کے ساتھ بھارتی فلموں کے گانوں، ان کے کلپس چلانا ہے وہ بھی ضروری ہے؟ میرے خیال میں بھارتی موسیقی یا کلپس چلانے کی کوئی تک نہیں بنتی، اور شاید یہی کلپس پیمرا کے نوٹس کی وجہ بھی بنے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے پہ ایک بڑی جذباتی قسم کی تقسیم ہے۔ پاکستانی جو میڈیا ہے اس کی کئی معتبر آوازوں کے بقول فنکار کی یا فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے، فنکار انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہیں، اور کسی بلند پایہ فنکار کے انتقال پر اس کے کام کو دیکھنا اور دکھانا روایت ہے۔ That's how we celebrate giant artists and their works۔ بظاہر یہ پولیٹیکلی کریکٹ اپروچ ہے، بہت سے دوستوں کے نزدیک یہ مضبوط دلائل ہیں اور ان پہ تالی بجانی چاہیے۔ عام حالات میں شاید پورا پاکستان آنکھ بند کر کے ان دلائل کو تسلیم بھی کر لیتا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات وہ عام سطح پہ نہیں ہیں۔ دونوں ریاستوں کے درمیان یا مابین حالات کیا ہیں، اور پاکستانی ریاست کا ایسا رد عمل کیوں ہے، اس پر میں ذرا بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ایک بڑا کہتے ہیں نا معصوم صاحب فکری مغالطے کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ فنکار اور اس کے شاہکار ایک سطح پر آپ انہیں مشترکہ انسانی سرمایہ قرار دے سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کی پہلی شناخت اور اصل شناخت ہے وہ ان کی اپنی دھرتی، اپنا وطن اور اپنا ملک ہوتا ہے، اور یہ مزیدار تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، ڈائیکوٹمی ہے۔ نور جہاں ہوں، مہندی حسن ہوں، احمد رشدی، عابدہ پروین یا نصرت فتح علی خان صاحب، اور اس طرح کے بے شمار پاکستان کے قداور فنکار ہیں، لیکن یہ تمام لوگ پاکستانی فنکار پہلے ہیں، بعد میں ان کی عالمی یا ریجنل شناخت ہے۔ ان کی جو اصل شناخت ہے وہ پاکستان ہے۔ نور جہاں مہندی حسن کے جنگی اور قومی ترانے وہ پاکستان کے لیے ہوتے تھے، بھارت کے لیے نہیں ہوا کرتے تھے۔ سمجھنا یہ کہ آج ریاستوں کے جو طاقت کا اظہار کا ذریعہ ہے وہ صرف معاشی اور فوجی طاقت ہی نہیں ہوتا بلکہ سافٹ پاور بھی ہوتا ہے۔ اس سافٹ پاور میں کلچر بھی شامل ہے، ادب بھی ہے، فلم اور موسیقی، ڈرامہ، رقص وغیرہ سب ہیں، یعنی کہ پرفارمنگ آرٹس بھی ہیں۔ امریکہ بڑی طاقت معاشی اور عسکری حوالے سے بھی ہے، اور اس کی سافٹ پاور کو بھی دنیا میں غلبہ حاصل ہے۔ آج کی ملٹی پولر ورلڈ میں وہ ریجنل پاورز بھی اپنی سافٹ پاور کا اظہار کرتی ہیں، اور ان کے بعض فنکار اور ان کا کام وہ بین الاقوامی سطح پر یا کم از کم چند خطوں میں پذیرائی حاصل کرتا ہے۔ اس میں ترکیہ کا نام بھی آتا ہے، جنوبی کوریا کا بھی اور بھارت کا بھی۔ سافٹ پاور کے اظہار کی دوڑ میں وہ جاپان بھی اور چین بھی، اسی طرح کئی یورپی ممالک بشمول برطانیہ اور فرانس بھی بین الاقوامی سطح پر بڑا اثر رکھتے ہیں، گو کہ امریکہ بہادروں کے مقابلے میں ان کی سافٹ پاور کہیں کم ہے۔ یہ تمام ممالک جہاں کہتے ہیں نا نیوز چینلز، ویب سائٹس، اخبارات اور میگزینس اور کتابوں کے ذریعے اپنا ورلڈ ویو آگے بڑھاتے ہیں، وہیں انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ کے ذریعے بھی۔ انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ کی اگر ہم بات کریں تو بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے۔
کانگریس دور حکومت کی اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، اس کے تحت جو ہے بھارتی فلموں کا مزاج اور پیغام 60 اور 70 کی دہائی میں، حتیٰ کہ 80 کی دہائی میں بھی کچھ اور ہوتا تھا، اور آج جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، کچھ اور ہے۔ پہلے جو ہے بھارت میں باقاعدہ ایسا پروپیگنڈا فلمیں بنائی جاتی تھیں جو دو قومی نظریے کے جواب میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا کرتی تھیں، اور آج ایسی فلمیں بن رہی ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو جو ہے بڑا ان کا اسٹیریوٹائپ کردار جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے، اور انہیں انتہا پسند اور دہشت گرد جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بڑے منظم انداز میں فلموں کے ذریعے ہندوستان کی تاریخ کی نئی تشریح جو ہے ہندوتوا نظریے کے حساب سے کی جا رہی ہے۔ مارچ 2025 میں ایک فلم سے متاثر ہو کر ہندو انتہا پسندوں نے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر صاحب کی قبر کو اکھاڑنے کی کوشش کی، اور انہی کوششوں کی ایک کڑی جو ہے وہ ایک طرف مسلمان بادشاہوں اور فاتحین جیسے، میں مثال دوں کہ احمد شاہ ابدالی ہوں، علاء الدین خلجی ہوں اور اورنگزیب عالمگیر ہوں، ان کے کرداروں کو بڑا کہتے ہیں نا منظم انداز میں مسخ کیا جا رہا ہے۔ وہیں پھر بڑے منظم طریقے سے مسلمانوں کی بنائی ہوئی جو یادگاریں ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور انہیں بھی تباہ و برباد کرنے کے جتن ہو رہے ہیں۔ اس پورے کھیل میں انتہا پسند ہندوؤں کے دو بڑے مؤثر ہتھیار ہیں: تاریخ کی کتابیں بشمول درسگاہوں میں پڑھایا جانے والا سلیبس، اور دوسرا ان کی جو ہے فلمیں اور ڈرامے۔ اور یہ دونوں ہتھیار جو ہیں جہاں وہ اپنے سماج کو بدلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہیں ان کا جو ہے بے دریغ استعمال پاکستان مخالف بیانیہ بنانے کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جی بھارت میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا فلموں کا بڑا زور ہے۔ بطور پاکستانی میں اس پہ کوئی شکایت ہمیں نہیں ہونی چاہیے، وہ آداب دشمنی سے واقف ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں بھارت وہی کر رہا ہے جو ایک دشمن ملک کو کرنا چاہیے۔ سوال تو یہ کہ ہم فراخ دل پاکستانی جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی بھارت جو کچھ بھی پروپیگنڈا کرے اسے فن کے نام پر ہم آزادانہ طریقے سے اپنے ملک میں چلانے کی اجازت دیں؟ یہ بڑا قابل غور کہتے ہیں نا سوال ہے۔ اس پر ہمارے میڈیا کے دوستوں، خصوصاً جو ہمارے لبرل دوست ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عام دنوں میں بھارتی کانٹینٹ پر پابندی ہو، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کسی ایک میڈیا ادارے کو اس کانٹینٹ کو چلانے کی جو ہے آزادی مل جائے۔ کیا بھارت میں پاکستانی کانٹینٹ کو چلانے کی اجازت ہے؟ اس کا جواب ہمیں نفی میں ملتا ہے۔ کیا ماضی کی طرح جو ہے پاکستانی فنکار وہاں کام کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی ہمیں نفی میں ملتا ہے۔ فن و فنکار تو چھوڑیں، وہ کھیل کے میدان میں بھی آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ پاک بھارت تعلقات کے نسبتاً اچھے دنوں میں بھی ہندوتوا کے ماننے والے پاکستانی پروڈکٹس کو وہاں نمائش کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو وہاں یہ صورتحال ہے، اور ہمارے یہاں یار لوگ جو ہیں کسی کے انتقال کو بہانہ بنا کر بھارتی کانٹینٹ ناظرین پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے حکومت پاکستان کی پالیسی بھی اس معاملے میں ایک مجموعہ تضادات ہے۔ ایک طرف پاکستانی میڈیا پر پابندی ہے کہ جی بھارتی کانٹینٹ نہ چلائیں، دوسری جانب نیٹ فلکس جیسی جو پیڈ سروسز ہیں ان کو اجازت ہے کہ جی بھارتی فلمیں ڈرامے جو ہیں وہ پاکستان میں چلائیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جی نیٹ فلکس جو ہے وہ سبسکرپشن پہ ملتا ہے، اور پاکستان یہ بات منوا سکتا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں نا اسٹریمنگ سروس یہاں چلے گی تو پھر یہ بھارتی مواد سے پاک ہوگی، اور اگر وہ نہ مانے تو ظاہر ہے کہ نیٹ فلکس کو پاکستانی مارکیٹ سے آپ باہر کر دیں۔ لیکن خیر پاکستان کے پاس یا حکومت کے پاس جو ہے ضروری معاملات کے لیے کہاں وقت ہے۔ ہمارے معصوم نیک نیت جو لبرل پاکستانی ہیں ان کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ جی کھیل کا میدان ہو یا فن کا، کیا وجہ ہے کہ دونوں پڑوسی ممالک ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور کہتے ہیں نا معمول کے تعلقات کی بحالی کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس میں قصور جو ہے وہ بھارت کا ہے یا پاکستان کا ہے؟ یہ سوال بڑا ایک جائز سوال ہے۔ پاکستان نے آخر کیوں بھارت سے سفارتی تعلقات کو جو ہے نچلی سطح پہ لے کر آ گیا، یعنی کہ اس کو جو ہے ڈاؤن گریڈ کر دیا؟ بھارتی طیارے جو ہے پاکستانی ایئر اسپیس کیوں استعمال نہیں کر سکتے آج؟ کیوں پاکستان نے جو ہے بھارتی کانٹینٹ پہ پابندی لگا رکھی ہے؟ یقیناً ہمارے پڑھے لکھے جو لبرل دوست ہیں ان کو اس کا جواب پتہ ہوگا۔ انہیں یقیناً اس پہلی وجہ کا علم ہوگا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو غیر قانونی طور پر 5 اگست 2019 کو اپنی یونین ٹیریٹری قرار دیا، اور ایسے اس نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو رد کرتے ہوئے کیا۔ انہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت نے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل میں تبدیل کر دیا، اور وہاں جو ہے ڈیموگرافک تبدیلی کے ذریعے وہ کشمیریوں کو انہی کی سرزمین پہ اقلیت بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارتی موسیقی اور فلموں کو پاکستان میں چلوانے کے حامیوں کو کے علم میں یقیناً یہ دوسری وجہ بھی ہوگی کہ جی گزشتہ برس مئی میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جارحیت کا مرتکب ہوا تھا۔ اس نے پاکستان میں سویلین آبادی اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا تھا، ان پہ بمباری کی تھی۔ پاکستان کی طرف سے منہ توڑ جواب ملنے اور 7 جنگی طیارے کہتے ہیں نا گنوانے کے بعد بھارت نے ایک طرفہ اور غیر قانونی طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی یعنی کہ سندھ طاس معاہدے کو جو ہے معطل کر دیا، اور یوں وہ پاکستان کے خلاف جو ہے آبی جارحیت کا مرتکب ہوا۔
جو دونوں ممالک کے درمیان کہتے ہیں نا خراب تعلقات کی تیسری بڑی وجہ ہے۔ ویسے سرکاری طور پہ مودی حکومت نے پاکستان کے خلاف ایک نام نہاد آپریشن سندور جو ہے ان کا، ابھی تک انہوں نے اس کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ہمارے لبرل دوستوں کو یقیناً علم ہوگا کہ جی بھارت گلے گلے پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں ملوث ہے۔ اس کا زندہ ثبوت جو ہے کلبھوشن یادیو کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ لیکن تمام تر دہشت گردی، بم دھماکے، خودکش حملے اور معصوم جانوں کو بھلا کر اگر وہ عائشہ بھوسلے صاحبہ کی موسیقی پہ تھرکنا چاہ رہے ہیں تو ایسا ضرور کریں، لیکن یہ کام وہ نجی طور پہ کر سکتے ہیں۔ پیمرا نے بھارتی کانٹینٹ کے حوالے سے فعال کردار ادا کر کے نوٹس بھیج کر کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ ایک درست قدم اٹھایا ہے۔ امن کی یک طرفہ آشا غیر منطقی ہے۔ بھارت چھری کانٹا تیز کر کے پاکستان کے پیچھے پڑا ہو، اور یہاں مطلب یہ کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جی پاکستانی میڈیا بھی جو ہے کسی بھی طرح تنگ نظر متعصب بھارتی میڈیا کی نقل کرنے لگے، یا اسی لائن اور لینتھ میں بولنگ کروانا شروع کر دے جس میں جو ہے جذباتی، ہسٹیریکل چیخ و پکار اور جھوٹ شامل ہو، جنون ہو، پاگل پن ہو۔ پاکستانی میڈیا ہر حال میں جو ہے اپنا توازن اور حقائق کو جو ترجیح دینے کا عمل ہے اس کو جاری رکھنا اس کو چاہیے۔ تو جناب اگر بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ بحال کر دے، تعلقات کو جو ہے دوبارہ سے اگست 4 2019 کی سطح پر لے کر آ جائے، پاکستان میں دہشت گردی کو اسپانسر کرنا جو ہے وہ بند کر دے، سنتاز معاہدے کو بحال کر دے، تو پھر پاکستان بھی جو ہے مثبت جواب دے گا۔ اگر پاکستانی گانے بھارتی میڈیا میں چلانے کی اجازت ہو تو پاکستان بھی جو ہے اجازت دے دے گا کہ بھئی ان کا بھی موسیقی یہاں پہ چلے۔ ہمارے اگر فنکار وہاں جا سکتے ہوں تو پھر بالکل بھارتی فنکار بھی یہاں آئیں۔ اسی طرح کھیل کے میدان میں بھی بالکل یہی کچھ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں پھر دہراؤں گا کہ یک طرفہ امن کی آشا نہیں چلے گی۔ پیمرا کو ہرگز جو ہے منسٹری میڈیا پر بھارتی کانٹینٹ چلانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ عامر زئی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ For more updates, subscribe now and press bell icon.